عزیز دوستو، یہ ہے نسلوں کی فکر اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. پہلے اپنی لئے تقوی کا اصول جب تک نہ ہو جائے، اپنی نفس کا جائزہ نہ لیا جائے، اپنا تزکیہ نہ لیا جائے، اور اللہ کو ذمہ دار نہ مان لیا جائے کہ اللہ تیرے سوا ہمارے نفس کا تزکیہ کو کر ہی نہیں سکتا. اس کے دین سے رجوع ہو کے، اس کی ذات سے رجوع ہو کے، سجدوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے. عزیز دوستو، 8,000 کا بھی ہے، 6,000 کا بھی ہے، 10,000 کا بھی ہے، استطاعت نہیں ہے، ادا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آگے بڑھ کے جا کے کچھ بھی کرو، یہاں سے چھینو وہاں سے چھینو، لے کے آؤ، زندگی گزارو. بس یہ پیغام آج نسلوں کو دیا جا رہا. عزیز دوستو، لوچ کے کھائے گی قوم ایک دوسرے کو. کتنے تجربے نہیں ہوگیں گے آپ کو، انہیں پیسہ لے کے بھاگ گیا، انہیں پیسہ لے کے بھاگ گیا. کس لیے بھاگا؟ اس کی خواہشات کو ضرورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مثال بڑی عجیب ہے جو جب کسی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو بخار آتا ہے تو کہتے ہیں توکل اللہ، ہم دوا تو نہیں لیں گے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بلکہ یہ دوا لینا، اللہ کے وسائل کو اختیار کرنا، یہ بھی توکل کا حصہ ہے. اب دوا کھانے کے بعد یہ سوچنا دوا کھاتے ہی بخار اتر رہا، یہ عقیدہ غلط ہے. دوا کھاؤ اللہ کے وسائل میں سے، لیکن یہ بخار کا کم ہونا یہ حکم الہی سے ہے. وسائل پر توکل نہیں کیا جاتا، وسائل کو اختیار کر کے اللہ پہ توکل کیا جاتا. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد كل شيء، والحمد للہ عدد ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود ختم بھی ہو جائے گا. ہم سے پہلے کئی مخلوق اللہ عز و جل کی دنیا میں آئی اور ہمارے آنے سے پہلے ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، اور ہماری زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کے وجود کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا. زمانے آئیں گے ہمارے بعد اور ہمارے وجود کو بھی ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. عزیز دوستو، جو ذات باقی رہنے والی ہے اس نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برق ہے، عبادت کے لائق، توکل کے لائق، یقین کے لائق، بھروسے کے لائق، سجود کے لیے، رکوع کے لیے، دعا کے لیے، قربانی کے لیے، منت کے لیے، التجا کے لیے، دعا کرنے کے لیے، دعا کر کے دعاؤں کی قبولیت کی امید لگانے کے لیے. اللہ اس کے سوا کوئی نہیں. کل شیء، اور اس ذات اللہ عز و جل کے قریب کائنات کی ساری مخلوق بس ایک شے ہے. کل شیء حالک، جس طرح وجود دیا اللہ تعالیٰ اس ہلاکت بھی دے دینے والا ہے، اور ہلاکت ہوگی انسانوں کی، ہلاکت ہوگی مخلوق کی، اور اللہ کے دربار میں ہم سب کو جمع ہونا ہے. یہاں تک کہ اللہ عز و جل جانوروں کو بھی اس دن اٹھائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گا کہ جہاں پر اللہ عز و جل قیامت کے دن ایسی بکریوں کو اٹھائیں گے جو سنگ والی ہوگی اور بغیر سنگ والی ہوگی، تو سنگ والی نے بغیر سنگ والی کو مارا ہوگا. اللہ عز و جل کے دربار میں انصاف کا عالم ہے، ان دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ چکتائیں گے، اور اس کے بعد حکم دیں گے کہ مٹھی ہو جاؤ، وہ سب مٹھی ہو جائیں گے. اور ایندھن جو آگ کا بننے والے ہیں وہ جنات اور انسانوں کو بنایا جائے گا. جو جنت کے اندر داخلہ لینے والے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور سارے انسان، اور جو سو اللہ کی وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا جنت کا حصہ بنایا جائے گا. عزیز دوستو، دنیا کے اندر جس حال میں بھی آج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سب سے پہلی بات جب سے شیخ محترم آپ کے سامنے جو گہرائی والی بات کر رہے تھے وہ یہ، سب سے اہم بات، جس حال میں ہم ہیں اللہ عز و جل کی ذات کو سمجھتے ہوئے، اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، اس کی جو سو زندگی میں دے وے کے انعام کو گن کر اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھے. اس لیے کہ عزیز دوستو، شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے میں اور آپ الحمدللہ کہہ دیں، شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ کثیرہ کہہ دیں،
शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लक शुक्र आप कह दें, बल्कि शुक्रगुजारी का एक हिस्सा है ज़बान से आप अल्लाह की शुक्रगुजारी करना। ये ज़बान से शुक्रगुजारी करना ये भी इबादत के अंदर है, लेकिन अजीज दोस्तों शुक्रगुजारी का एक हिस्सा अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत को भी कहा जाता है। शुक्रगुजारी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन पे कायम होने को भी कहा जाता है। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर, यकीनन हमने आपको अल कौसर अता कर दिया। अल्लामा शेख हुसैन रहमतुल्लाह इस सूरत की तफसीर लिखते हुए कहते हैं यहाँ अल कौसर से मुराद सिर्फ जन्नत की नहर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अनगिनत नेमतें जो अल्लाह के नबी सल्लम को अता कर दी हैं। मकाम महमूद अता किया, हौज़े कौसर अता किया, इमामुल अंबिया आपको बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ुल हुआ। अनगिनत नेमतें हैं, उन अनगिनत नेमतों में से एक नेमत है अल कौसर। अभी नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्रगुजारी का हुक्म हो रहा है। अल्लामा शेख हुसैन लिखते हैं अब इतनी नेमतें जो अल्लाह की तरफ से मिली हैं, अब अल्लाह ताला शुक्रगुजारी के लिए मुतालिबा करता है, फसल्ली, सलाह को कायम करो शुक्रगुजारी के लिए। ये जो मगरिब पढ़कर हम और आप बैठे हैं अल्लाह की शुक्रगुजारी है, ये ईशा जो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। ये जो दीन पर मैं और आप कायम होके यहां पर दीन की बात सुन रहे हैं, ये अल्लाह के दीन पर जमे रहना ये अल्लाह की शुक्रगुजारी का वजह है। तो अजीज दोस्तों शुक्रगुजारी सिर्फ जुबान से नहीं, इबादत और अमल और इताअत और दीन पर कायम रहना भी, इस दीन की कदर करना भी इस अल्लाह की दी हुई नेमत की कदर करने में शुमारत और शुक्रगुजारी में लिखा जाता है। अजीज दोस्तों जो उन्वान मुझे दिया गया वो ये कि आने वाले ज़माने और नए नस्लों की जो सो फिक्र। यकीनन अजीज दोस्तों एक तरफ ज़माने नए आते जाएंगे, दूसरी तरफ ये हमारे घरों में जो नस्लें आ रही हैं वो नस्लें जो आगे बढ़ती चली जाएंगी। ज़माना कब हालात अल्लाह की तरफ से हमें दस्तक देंगे, जो सो मौत की जो सो हर एक को जो सो तरफ चलना है, लेकिन हमारे लिए वक्त कब है ये नहीं पता। लेकिन अजीज दोस्तों जब तक के वक्त है अल्लाह इस बरकत अता करे इस वक्त के अंदर, और फिक्र ये करना है मुझको और आपको, ये जो हमारे बच्चे आज जो हमारे गोदों में हमारे घरों में हैं, जो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, अजीज दोस्तों आपकी उम्र 40 45 50 55 होगी, लेकिन एक नई नस्ल को आप अपने घर में देख रहे हैं, अपने खानदानों में देख रहे हैं। आप दुनिया से जाने के लिए वक्तों के करीब आ चुके होंगे, लेकिन आपके बाद आपकी नस्ल को आप क्या दिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी जरूरत है कि आने वाले जमाने का सामना आप तो जैसे तैसे गुजार के निकाल लिए, लेकिन मजीद जो हालात आने वाले हैं इन हालात का सामना हमारी औलाद कैसे करेगी, आने वाले नस्लें कैसे करेगी, इस बात की फिक्र हर मस्जिद के जो सो जिम्मेदारों को होनी चाहिए, इस बात की फिक्र मदारिस के जिम्मेदारों को होनी चाहिए, इस बात की फिक्र खानदान के बड़ों को होनी चाहिए, इस बात की फिक्र बस्ती के बड़ों को होनी चाहिए, इस बात की फिक्र माशरे में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं, पैसा रखने वाले लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, दूरअंदेशी रखने वाले लोग हैं, इन सब की यह जिम्मेदारी है कि हमारी नस्लों को आने वाले जमाने के लिए हम किस तरह तैयार कर रहे हैं। मैं नहीं कहता अजीज दोस्तों के नस्लों को जो सो आप मार काट लट बाट सिखा दो और रोडों पर निकाल दो किसी का कत्ल गारत गिरी करते हुए, या ये नहीं कहता कि जो सो उलमाए कराम की गुस्ताखी करते हुए, या ये नहीं कहता कि बड़ों की जो सो नाखदरी करते हुए, या ये नहीं कहता कि अल्लाह के दीन का लिहाज छोड़कर, या ये नहीं कहता कि मनहज सहाबा को छोड़कर अपनी मनमानी एक नई किस्म की जिंदगी गुजारो, नहीं, बल्कि दायरा सलफियत में रहते हुए, दायरा अहलुस सुन्ना में रहते हुए, दायरा शरीयत में रहते हुए, अल्लाह के हुदूद की पाबंदी करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हुदूद की पाबंदी करते हुए अपनी नस्लों की फिक्र कीजिए। सबसे पहली जरूरत अजीज दोस्तों यह है, नस्लों की फिक्र उस वक्त नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीहा मौलाहा। पहले अपने लिए तक़वे का उसूल जब तक ना हो जाए, अपनी नफ्स का जायजा ना लिया जाए, अपना तज़किया ना लिया जाए और अल्लाह को जिम्मेदार ना मान लिया जाए कि अल्लाह तेरे सिवा हमारे नफ्स का तज़किया को कर ही नहीं सकता। उसके दीन से रुजू होके, उसकी ज़ात से रुजू होके, सजदों के जरिए, दुआओं के जरिए, रुकू के जरिए, अपने अमाल के जरिए। अजीज दोस्तों सबसे पहली जरूरत खुद अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि हर हालात का सामना कर सके। जो सबसे पहली जरूरत यह है उसूल इल्म। सबसे पहली जरूरत इल्म का उसूल। कौन सा इल्म? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, यही इस कब्र का सबसे पहला सवाल है।
مہدیوں کا تمہارا دین کیا ہے، قبر کے اندر دوسرا سوال. من نبیوں کا تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کا تیسرا سوال. علماء کرام جو کبار میں سے گزرے ہیں، یا جہاں بھی آپ کے بعض آپ کے شہر آپ کی بستی جن جن علماء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، نالج کی اصل، علم کی اصل یہی تین بنیادی سبجیکٹس کو بنائی گئی ہے. من ربو کا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، ما دینوں کا تمہارے دین کے بارے میں علم حاصل کرنا، من نبیوں کا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنا. جب تک کہ کسی مسلمان کے بعد یا خود آپ کے بعد یا آپ کی اولاد کے بعد ان تین سبجیکٹس پر پختہ علم نہیں ہے، حالات آنے والے تو چھوڑیے، ہے سو زندگی میں آپ کو بے چینی نظر آئے گی، ہے سو زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہے سو کاروبار میں آپ کو سکون نہیں ملے گا. کب تک؟ جب تک کہ ان کا پختہ علم ہماری زندگیوں کے اندر نہ جائے. اصول علم یہ سب سے بڑی ضرورت ہے عزیز دوستو، کہ کئی مجالس میں ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے. ہاتھ اٹھائیے. 2 3 اللہ ہر جگہ ہے. 4 5 ڈر کے 6 میں بھی اٹھا رہا ہوں نا. یہی ہے ہماری علم. اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ الرحمن عرش پر مستوی ہے. ہر جگہ رب نہیں ہے عزیز دوستو. اگر آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اللہ ہر جگہ ہے، تو آنے والی نسلوں کو یہی تعلیم دینے والے ہیں. جب آنے والی نسل یہی تعلیم سے آگے بڑھے گی تو صوفیوں کے گود میں آگے گرنے کے اندیشے ہیں. جب تک کہ دین کی پختگی نہیں ہے، یہ صرف سال میں، مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں اجتماع رکھنے سے، علماء کرام کو بلانے سے، ایک تقریر سن لینے سے نہیں ہوتا. یہ بیٹھ کے مسلسل علماء کرام کے سامنے، کتاب ان کے ہاتھ میں ہوگی، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ پڑھائیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کو سوال آئے گا، آپ پوچھیں گے، وہ جواب دیں گے، آپ سمجھیں گے. علم کی پختگی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ دور اور آنے والے دور کا سامنا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ عزیز دوستو، یہ دور کون سا ہے؟ 2 قسم کا دور ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے حرب کے دن ہوں گے، مار کاٹ، تھوڑا ٹھنڈک ہوئی مگر پھر خون بہ رہا. دنیا میں کہیں بھی گلوب پہ انگلی لگتے جا، کہیں نہ کہیں خون بہتے ہوئے نظر آئیں گا. اب تک افغانستان میں بہ رہا تھا، فلسطین میں بہ رہا تھا، سیریا میں بہ رہا تھا، فلاں جگہ لیبیا میں بہ رہا تھا، فلاں جگہ اور جگہ بہ رہا تھا، اب یوکرین میں بہ رہا. قیامت سے پہلے حرب کے دن ہوں گے. لیکن عزیز دوستو، یہ جو دور ہے، جس دور میں اب گزر رہے نا، یہ خالی بولی کا دور ہے، بولنے والوں کا دور ہے. جس کے منہ کو جو آئے گا وہ بولنے کا دور ہے. کبھی انجنا اوم کشپ کی چہرے میں کوئی بولے گا، ارنب گوسوامی کے جو سو منہ سے کوئی بولے گا، کوئی جو سو اور خان کو لا کے کوئی کچھ کہہ دے گا. دور یہ ہے جس کے منہ سے اسلام کے خلاف جو کہہ سکتا ہے کہہ دو، تمہارے سینوں میں اتار دو. اس لیے کہ یہ قوم جو آج ان لوگوں کے سامنے مسلم قوم ہے، ان کے قریب ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے جو چاہتے ہیں ہمارے منہ پہ تھوپ دیا جاتا ہے. اور عزیز دوستو، اس بات کا احساس کر لیجئے کہ آج یہ لوگ کامیاب اس وجہ سے ہو رہے، ان کو اندازہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جہالت کے اندر ہے، مسلمانوں کی اکثریت کو اللہ کا علم نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت کو دین کا علم نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت کو ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے. مثال، حجاب کا مسئلہ اٹھا، اتنا بڑا، اتنے بڑے حجاب کے مسئلے میں آپ ایک چیز جو مسلم نوجوان نسلوں پہ حملہ کر دیا گیا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ درکار ہے. بار بار ایک ہی سوال اٹھایا گیا، بتاؤ قرآن میں حجاب کہاں ہے؟ قرآن میں حجاب کہاں ہے؟ قرآن میں حجاب کہاں ہے؟ اب قرآن یقیناً مقدس کتاب، دین کی اصل ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں قرآن میں حجاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن میں حجاب کا ورڈ نہیں دکھ رہا. کورٹ میں لے جا کے وکیل صاحب جج صاحب کے سامنے پیش کرتے، جج صاحب ہو رہے یہ جو تم آیتیں قرآن مجید کی یہاں پیش کریے، تمہارے کسی عالم دین کا ایکسپلینیشن اس کے اوپر کیوں نہیں لے کے آئے جو اس آیت کو سمجھا کے بتاتے کہ اس کا معنی حجاب ہے، اس کا معنی عورت ہے، اس کا معنی ستر ہے، اس کا معنی پردہ ہے، کیوں نہیں لائے؟
नौजवान नस्लों पे इस मौजू को, इस इशू को उठाकर जो हमला किया गया थी, तो सोचिए कि कुरान ही असल है तुम्हारी, जो कुरान में नहीं है वो कुछ भी नहीं है, उस पर अमल करना छोड़ दो। अजीज दोस्तों, ऐसे लोगों का जो जहरीला हमला हुआ नौजवान नस्ल पे हमारी, ये कहकर के इस्लाम कुरान है, नहीं, सिर्फ कुरान को हम इस्लाम नहीं समझते, बल्कि कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम इस्लाम समझते। अगर कोई आपके सामने ये सवाल करेगा, बताओ कुरान में ये कहा है, बताओ कुरान में क्या बताओ, उससे सबसे पहली बात ये कह दीजिए, तेरा सवाल ही बेकार है, तेरा सवाल ही गलत है। अगर सवाल करना है किसी मुसलमान से, इस तरह सवाल कर कि बता इस्लाम में हिजाब का है, बता इस्लाम में ये कहा है, बता इस्लाम में वो कहा है, तब हम बताएंगे इल्मु अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नतुल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहा जाता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वही है जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया। गोया कुरान और सुन्नत ही इस्लाम है, ये दोनों को एक दूसरे जुदा नहीं किया जा सकता। ये हिजाब की आयतें हैं, ये हिजाब का अमल सुन्नत में, गोया इस्लाम में ये हिजाब है। दुनिया का कोई माइकल आल अगर कह दे हिजाब छोड़ दो, हम इस्लाम को चुन लिए, हम हरगिज़ छोड़ने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। नहीं, कोर्ट का डर आ गया तो आ गया। जैसे शेख ने जब से कहा, हालात जब आ जाते हैं तवक्कल अल्लाह, लेकिन तवक्कल अल्लाह का मतलब ये नहीं अजीज दोस्तों कि वसाइल ही इख्तियार करना छोड़ दो। आप नहीं, बारिश पड़ रही, मैं निकलता हूं, भीगते होने में, छाता है, छाता भी नहीं ले जा रहे हम। ये छाता, ये अम्ब्रेला, ये छतरी जो कही अल्लाह की तख्लीक है, ये अल्लाह के वसाइल में से। आप जब तक वसाइल ऑप्ट नहीं करेंगे, वसाइल ऑप्ट करना, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, अल्लाह पर तवक्कुल रखने का एक हिस्सा है। जैसा किसी की तबीयत खराब हुई, बुखार आ गया, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि वो लोगों की मिसाल बड़ी अजीब है जो जब किसी की तबीयत नासाज होती है तो बुखार आता है तो कहते हैं तवक्कल अल्लाह, हम दवा तो नहीं लेंगे। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं बल्कि ये दवा लेना, अल्लाह के वसाइल को इख्तियार करना, ये भी तवक्कल का हिस्सा है। अब दवा खाने के बाद ये सोचना दवा खाते ही बुखार उतर रहा, ये अकीदा गलत है। दवा खाओ अल्लाह के वसाइल में से, लेकिन ये बुखार का कम होना ये हुक्म इलाही से है। वसाइल पर तवक्कल नहीं किया जाता, वसाइल को इख्तियार करके अल्लाह पे तवक्कल किया जाता। जो जो वसाइल इख्तियार कर सकते इख्तियार करना है। अजीज दोस्तों, सबसे पहली बुनियादी बात, उसूल इल्म जरूरी है। और उसूल इल्म किसके लिए? ये हमारी नस्लों के लिए, ताकि आने वाले दौर का सामना कर सके। अजीज दोस्तों, आज इंतहाई बेवकूफी है मेरी, आपकी तो नहीं होगी, मेरे जैसे कई लोगों की बेवकूफी होगी इस बात को कि अगर आज हम ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको 8-9 साल के, इनके बारे में अगर ये समझ रहे हैं उमर इसकी क्या है, भी क्या समझता है ना कुरान, उमर ये क्या है इसकी, क्या समझेगा हदीस। ये आपकी गलत फहमी है जो आप मासूम बच्चे पे थोप रहे हैं, ये आपका गलत नजरिया है जो मासूम बच्चे पे थोप रहे हैं। शेख सनाउल्लाह हफीजुल्लाह अभी आपके सामने गए, शेख से मुलाकात करके पूछिए कि आपके वालिदैन ने कौन सी उम्र में दीन के लिए आपके लिए फैसला लिया था, 30 में, 35 में या 25 में? जिंदगी की उस उम्र से फैसला लेना पड़ता है। अजीज दोस्तों, जब आपको फिक्र होती आने वाले दौर के लोगों की, उस जमाने में शेख के वालिदैन ने फैसला लिया, आज मेरे और आपके लिए वो कारगर है और दीन की बात समझाने के लिए हमारे सामने खड़े। अगर मैं और आप ये फैसला आज नहीं लेंगे तो आने वाली नस्लों की कौन फिक्र करेगा? फिर सहाबा के अंदर ये शौक, ये जज्बा, ये फिक्र आने वाले जमानों की कैसी तस्वुर करके देखिए। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी औलाद को जो तोहफा दिया, शायद ये कायनात में किसी ने अपनी औलाद को तोहफा दिया होगा। अबू बकर सिद्दीक की लड़कियां एक से जायद, उसमें से एक लड़की जिसको आप कई मर्तबा नाम सुने होंगे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। अजीज दोस्तों, क्या उम्र थी? 9 इयर्स। कितनी? ये 10, 11, 12 साल के बच्चे बैठे यहां पर। 9 इयर्स में आपको ऐसे मुदर्रिस का इंतजाम कर दिया कि उससे बेहतर कोई मुदर्रिस नहीं हो सकता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले 9 साल में कर दिया। क्या सिर्फ शादी मकसद था?
ارے اگر شادی مقصد تھا تو محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے, سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے ام عائشہ کی, جو 50 بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے سیرت عائشہ کو, اس میں فوائد بتائے. حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی 18 سال آپ کی عمر تھی, 9 سال آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا, اور اس کے بعد 50 سال تک صحابہ کو دین اسلام سکھاتی رہی. آپ 50 ایئرس, 50 سال تک اسی حجرے میں رہ کر آپ دین سکھاتی. 9 ایئرس کا علم حدیث دوستوں معمولی بات نہیں تھا. 9 سال کی عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. وہ فکر تھی, اپنے بچوں کو ایسی تعلیم, ایسی سوچ, ایسی فکر, ایسی دور اندیشی دیتے تھے صحابہ کرام کہ کم عمری سے اہل علم کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے. حدیث دوستوں آج ضرورت اس بات کی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ اپنی نسلوں کی فکر کے لیے آپ اپنی اولاد کو کھلونا دلائیں گے, گاڑی دلائیں گے, یزدی دلائیں گے, بلیٹ دلائیں گے, پلسر دلا دیں گے, کار دلا دیں گے. لیکن عزیز دوستو ایک تحفہ ضرور دینا اپنی اولاد کو, اہل علم کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیجئے, کسی ایک عالم کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیجئے. یہ صحابہ کرام کا شوق تھا, یہ ان کی دور اندیشی تھی, یہ ان کی نسلوں کی فکر تھی کہ آنے والے لوگوں کو ہماری اولاد کھڑ کے دین کی تدریس دینا, حق اور حلال کی بات بتانا, حلال اور حرام کی بات بتانا, حرام سے روکنا, حلال کی طرف لانا, فکر پیدا کریں. صرف 1.5 مہینے میں ایک بار جلسہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے, تبدیلی آ جانا. زندگی ہے کتنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس کے آگے جاتے ہیں, اس سے پہلے نکلتے ہیں. صحابہ میں شوق تھا. انس ابن مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا رضی اللہ عنہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے غالباً آپ کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی. انس ابن مالک کی ماں کے بعد بھی وہی دور اندیشی جو صحابہ میں شوق تھا. حدیث دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی, لوگ لاتے تحفے دیا کرتے تھے, دل میں تڑپ ہوئی آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیا خدمت کر سکتی. 10 یا 11 سال کے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یہ آپ کی خدمت کے حوالے ہے. 9 سے 10 سال انس ابن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے. حدیث دوستو تاریخ اٹھا کر دیکھیے, یہ نسلوں کی فکر کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. آنے والے دور کا سامنا کرنے کے لیے یہی انس ابن مالک ہے جو 1000 سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں. یہی حضرت عائشہ ہے جو 2000 سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں. صرف 9 ایئرس میں اتنے بڑے کارنامے انجام دیے وہ لوگ. فکر تھی ان کے والدین کو, فکر تھی ان کی بڑوں کو کہ آنے والی نسلوں کا ساتھ دے. اور انس ابن مالک کو وہی خدمت کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت کی دعا دی. حدیث دوستو 80 سال تک آپ دین اسلام کی تدریس کا کام کرتے رہے قوم میں, اور آخری صحابہ جو دنیا سے رخصت ہوئے اس میں انس ابن مالک کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے. یہ فکر ہونا کب تک, کیا آپ نہیں سنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام, جو عمر بن خطاب جیسے جید صحابی, ابو بکر صدیق کے بعد جسے سب سے معزز شخصیت امت کے اندر مانا جاتا ہے. ابن عباس چھوٹے سے بچے کو بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں لے جا کر بٹھا دیا کرتے تھے. بدری صحابہ مجلس میں ایک دن بیٹھے, بڑی عمر کے صحابہ نے کہا عمر یہ چھوٹے سے لڑکے کو لے کر ہمارے ساتھ کیوں جاتے ہر مجلس میں؟ ارے یہ عمر کے لڑکے تو ہمارے پاس بھی ہیں, ہم بھی لے کر آ سکتے, لیکن مجلس کا ہم جو اسے احترام رکھتے ہیں. عمر بن خطاب نے کہا ابن عباس فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ جو آیت نازل ہوئی سورۃ النصر کی, ابن عباس اس کے قریب تمہاری رائے کیا ہے؟ پہلے سب کی رائے لے لی, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ ابن عباس سے پوچھتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر کی رائے تمہارے قریب کیا ہے؟ ابن عباس سب کے سامنے جو چھوٹی عمر والے وہ کہتے ہیں میرے قریب اس سورت کو نازل ہونے کا مقصد یہی نازل ہوتا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے, گویا آپ کے دن قریب ہے, اسی لیے حمد اور استغفار کی کثرت کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جو رائے ابن عباس کی ہے وہی رائے آج سے عمر بن خطاب کی بھی اس آیت پر ہے. حدیث دوستو نسلوں کی فکر تبھی ہوگی جب اہل علم سے ہمارے نوجوان بچوں کو جوڑا جائے گا, ہماری لڑکیوں کو جوڑا جائے گا, تاکہ دین کی ایسی پختگی ان کے اندر آ جائے
تاکہ آنے والے زمانے کا سامنا وہ کر سکیں صحیح علم کی بنا پر. یہ نہیں تو پھر تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست، اپنے پیسے میں پیسے والا مست ہے، غریب اپنے حال میں مست ہے. رکشہ بہت کم دکھ رہا، ابھی بھی دکھتے، کبھی پہلے چلتے تھے، رکشے بھی کم ہیں. رکشہ بھی اگر نہیں بھی چلنے والا ہے، انہیں ٹاپ ڈال لے کے فون ڈال لے کے بیٹھے ہوئے کچھ تو بھی جیو امبانی کا احسان گن لیتے ہوئے. آٹو والا اس میں مست ہے، بنڈی والا اس میں مست ہے، کروڑ پتی دکان والے ہیں، بس دکان کا چھوڑ رہا ہے، جھٹکم جھٹکی ہو گئی، ہر کوئی فون میں مصروف ہے، ہر کوئی مست ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں ایک آدھ دو چار حدیث آگے واٹس ایپ پہ دن میں شیئر کر لیے تو اس سے کاروبار میں برکت ہو جاتی. کاروبار میں برکت بھی ہو رہی، اور بعض میسج ایسے آتے 20 لوگوں کو فارورڈ کر دیجئے، ابھی ابھی 251 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. 20 لوگوں کو فارورڈ، تماشے کا میسج، کچھ رہتا نہیں کام کا، کچھ بھی نہیں، 20 لوگ بھیجتے جا رہے ہیں. کیوں؟ 251 کا ریچارج. یہ مست ہیں. اگر یہی فکر اور مستی میں اگر صحابہ کرام ہوتے تو آج حضرت عائشہ کے 2000 سے زائد حدیث پہنچتے. یہی اگر مزاج ہمارے شیخ ابھی آگے گئے شخص مدی اگر ان کے والدین کے حق میں فیصلہ نہیں لیتے تو آج کہ باتیں آپ کے سننے کے موقع ملتی. ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. اور عزیز دوستو، یہاں کی علماء کی عزت، یہاں کی عظمت، علماء کرام کی یہاں کی قدر کیا ہے، یہ ان کے والدین کا کارنامہ دیکھیے. آپ حرم میں بیٹھ کے لوگ گواہی دیتے. رمضان کا مہینہ تھا، کئی سال پہلے، 8 سے 10 سال غالباً، تراویح کے لیے لوگ عصر مغرب کی نماز سے جگہ پکڑ کے بیٹھتے. میں بھی پکڑ کے بیٹھا، پورا ٹائٹ ہے، میرے بازو کوئی جگہ نہیں ہے. ایک صاحب بڑے شیخ آئے تو لوگ بولے تھوڑا جگہ بنا دو، ہٹو. میں بولا بھائی تھوڑی بھی جگہ نہیں، میں نہیں ہٹ سکتا. تو میری ناراضگی ہوئی تو لوگ بولے تھوڑی جگہ بناؤ، یہ بہت بڑے شیخ ہیں، مدرس ہیں، ام القرآن یونیورسٹی کے استاد ہیں، ذرا ہٹو. میں ہٹا، تھوڑی سی جگہ بنا. اتفاق شیخ میرے بازو آ کے بیٹھے اور میری ناراضگی دیکھیے اور حکمت کی بات کرنے کے لیے بولے کون سے ملک کے ہیں تم؟ بولا ہندوستان کا ہوں. دیکھیے مزاج اور خوشخبری پیغام یہاں کے والدین کے لیے، جو آنے والی دور کی نسلوں کے لیے سوچے. اچھا ہندوستان سے ہے تم؟ چلو آج میں تم ہندوستان کی ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں. کہا میں ام القرآن یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں اسلامک اسٹڈیز. عرب کے ہمارے کئی علاقے میں سالوں تک جب ہم مدارس میں درس و تدریس دیتے تھے، ہمارے پاس درس حدیث کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ تمہارے ہندوستان کے علماء ہیں جنہوں نے ہمیں درس حدیث کی تاکید اور تعلیم دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے آ کر ہمیں درس حدیث سکھائے ہیں. آج ہمارے مدارس میں اگر حدیث کی تعلیم، فقہ الحدیث، تخصص الحدیث اگر کی جاتی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہندوستان کے علماء کرام ہیں. عزیز دوستوں، ان کے والدین کی دوراندیشی دیکھیے. وہ 10 سال، وہ 8 سال، وہ 9 سال میں مدارس کے اندر ڈالے لے جا کر پختہ علم دیا، جو جا کر عرب کے ان لوگوں کو دین کی بات سکھائے جن کی بستیوں میں قرآن مجید کا نزول ہوا کرتا تھا. یہ دور اندیشی کی ضرورت ہے. عزیز دوستو، آج ہر مسجد میں آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا عمری عالم صاحب، عمری عالم صاحب، عمری عالم صاحب. عزیز دوستو، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. 100 سال پہلے آنے والے اس دور کی فکر کرتے ہوئے، 100 سال پہلے اپنی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے وہ فاؤنڈرز نے قدم بنیاد ڈالی. آج 100 سال ہو گئے. اتنا عظیم کارنامہ ہندوستان کی کوئی مسجد اٹھا کے دیکھیے، وہاں سے آپ کو عمری عالم کا خطاب ضرور ملے گا. یہ 100 سال کی محنتیں ہیں، یہ رائے گا جانے والی نہیں ہے، یہ ایک 2 دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. اسی لیے عزیز دوستو، آج جو غفلت، جو روگردانی، جو آج ڈائیورجن امت کے اندر ہو رہا ہے، آنے والے نسلوں کے لیے، علماء کو تیار کرنے کے لیے اس غفلت کو چھوڑیے، اٹھیے. زمانہ کیا کرتا ہے کرنے دو. آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے تاکہ آنے والے زمانوں کو خوشحال دیکھ سکیں. آپ اپنے گھر کی اپنے اولاد کی فکر کیجیے. اصول علم یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے. دوسری بات عزیز دوستو، کیونکہ آپ لوگ تقریباً مغرب کے بعد سے سن رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. دوسری بات، آج ہماری نسلوں کے لیے جو فکر کرنی ہے، ہمارے عمل کے ذریعے، ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہمارے قول کے ذریعے، ہمارے ایکشن کے ذریعے
ہماری تجارتوں کے ذریعے, ہمارے خرچات کے ذریعے, وہ یہ تاکہ آنے والے زمانے کا حالات کو سامنا کر سکے. عزیز دوستو, وہ ہے مال کا کمانا بھی, مال کا خرچ کرنا بھی, مال کا سیو کرنا بھی. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, ان کے بعد والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیے. اپنی نسلوں کے لیے مال, علم کے ساتھ ساتھ مال کو چھوڑے جانے کا بھی انتظام کرتے تھے تاکہ اولاد بھیک مانگتی نہ پھرے دنیا کے اندر. آج رواج اہل حدیثوں میں تو نہیں ہوں گا, اوپر سے نہیں ہے, نیچے سے ہے تو میرے کو نہیں معلوم, جوڑے کی رقم مانگنے کا یا بھیک مانگنے کا. نہیں, کچھ بھی مت دیجئے, دکان لگا کے دے دیجئے کہتے, پھر تو پورا ہی لے لیا آپ, کچھ بھی نہیں لے کے, کچھ بھی نہیں چاہیے مگر بس خالی ایک شادی اگر 1000 آدمی کی دے تو کافی ہے. منگنے کے بھی سٹائل ہیں, 5 فقیرہ ہیں پورے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, اقبال کیلانی اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کرتے ہوئے حتن دردے کی حدیث ہے, کہا وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے دنیا میں مانگیں گے, قیامت کے دن ان کے چہرے پر جلے ہوئے چھلے کا نشان ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں استطاعت رکھتے ہوئے لوگوں سے مانگتے تھے. آپ نہیں مانگ رہے ہیں. ارے شادی میں مانگنا ہوتا کیا, یہ بھی مانگنا ہی ہوتا. وہ سگنل پہ تو بھی کھل کے مانگ رہے رہا انہیں ٹھہر کے, روپیہ 2 روپیہ, لیکن آپ پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے زہریلے طریقے سے مانگ رہے ہیں. عزیز دوستو, مانگنے کا سسٹم چھوڑیے, سیدھا ہاتھ, اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. یہی دین کی بنیادی تعلیم ہے. صحابہ کے اندر جب بھی نام آتا, صحابہ مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم, غریب, پھٹے کپڑے پہننے والے, گنڈی تک ان کے پاس نہیں تھی. عزیز دوستو, اتنا مال تھا کہ جہاں پر غلاموں کو چھڑانے کے لیے ہزاروں دینار لگا دیے. حضرت عائشہ کی سیرت میں لکھا غالباً 1 لاکھ دینار آپ نے صدقہ کر دیا. ان کے پاس مال تھا نہیں, لیکن ویژن تھا, نظریہ تھا, سوچ تھی, فکر تھی زمانے کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے, نسلوں کے لیے, کہ دین کی پختگی ہو جائے. لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کہیں نمونہ نہ بنا لے, غلط طریقے تھے, ہمارے اعمال کو دیکھ کر لوگوں کی ہمت افزائی اور ایمان کی تازگی ہو جائے. آج عزیز دوستو, آپ کی نسل آپ سے کیا سیکھ رہی ہے مال کے معاملے, اس بات کو توجہ دے لیجیے آپ. آج ہمارے پاس کیا ہے, ہر چیز کو ضرورت بنا کے پیش کر رہے ہیں اپن, ہر چیز کو ضرورت, مجبوری بنا کے پیش کر رہے ہیں, جبکہ آپ کی مجبوری نہیں ہوتی, وہ آپ کی خواہش ہے. اپنی نسلوں کو عزیز دوستو خواہش اور ضرورت میں فرق کروائیے. آپ کا موبائل فون لینے پیسے نہیں ہیں, آپ اگر کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی موبائل فون بھی میرے پاس نہیں ہے, پیسے چاہیے, کتنے بھائی, ایک 25,000 روپے منیمم ہوتے کا ہے نا, 20,000 کا. یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, خواہش ہے آپ کی, جس کو آپ ضرورت کر کے اپنی اولاد, اپنی بیوی, بچے, اپنے خاندان والوں, دوستوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. موبائل فون نہیں ہے میرے پاس, 8,000 کا بھی ہے, 6,000 کا بھی ہے, 10,000 کا بھی ہے, استطاعت نہیں ہے, ادا نہیں کر سکتے, اس کے باوجود آگے بڑھ کے جا کے کچھ بھی کرو, یہاں سے چھینو, وہاں سے چھینو, لے کے آؤ, زندگی گزارو بس. یہ پیغام آج نسلوں کو دیا جا رہا تھی دوستو. لوچ کے کھائے گی قوم ایک دوسرے کو. کتنے تجربے نہیں ہو گے آپ کو, انہیں پیسہ لے کے بھاگ گیا, انہیں پیسہ لے کے بھاگ گیا, کس لیے بھاگا, اس کی ضرورتوں کو, اس کی خواہشات کو ضرورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. کچھ آتے ایک نیا ہے, نیا کیا, زمانے سے بچپن سے سن رہا ہوں میں, غریب بچی کی شادی ہے, غریب بچی کی شادی ہے تو ارے مول صاحب غریب بچیوں کو ایسا بول رہے ہیں. اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے کیا, لڑکی کو لے کے آ کے اس سے آپ دہیج لیو, گاڑی لیو, پلنگ لو, بستر لیو, فلاں لیو, یہ لیو. ارے اخبار میں, اشتہار میں افسوس, سوسائٹی کے ان لوگوں پر افسوس ہے, اخبار میں ڈال دے رہے ہیں 10 بچیوں کی اجتماعی شادی. شادی میں کیا دیے 10 بچیوں کی اجتماعی میں, 5,000 کا بستر, 2,000 کا گدا, 2,500 کی الماری, 1,000 کا ٹیبل فین, ایک جو سو میلے دان,
25 ہزار روپے کا دہیج سیٹ دے کے غریب بچی کی شادی کر رہے ہیں. مطلب سوسائٹی میں نیکی ایسی بتائی جا رہی, برائی کو نیکی کر کے بتائی جا رہی. دیکھو ہم 10 بچیوں کی شادی کر دی 2.5 لاکھ روپے میں. ارے کیا تماشا, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, خود اپنا مذاق اڑا لے رہے ہیں. دنیا کے سامنے تو فوٹو کھنچ جاتی, اشتہار چھپ جاتا. اللہ کے قریب کیا قابل قبول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کی مدد کرتے تھے نکاح کے لیے, لڑکیوں کی نہیں. ارے اگر یہ خوددار بن جائے, اس کے بعد مہر کو دینے پیسے, اس کے بعد گھر گرہستی کے لیے پیسے, کیوں بھیک مانگے گا؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کسی کو اگر آپ ادھار بولیں بھائی میری شادی ہے, گھر گرہستی کے سامان کے لیے کچھ قرض چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے بہتر ہمارے پاس لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں مانگے تو دیکھو بھائی بچے میں کچھ بھی ہے سمجھتے لوگ, مانگو, ٹک کر کے دیو, وہ کر کے دیو, یہ کر کے دیو. یہ نظریہ بن گیا عزیز دوستو. یہی نظریہ آپ کے بڑے آپ کو دیے تھے, ویسی آپ شادی کریں. یہی نظریہ آپ کی نسل کو آپ دے رہے ہیں, انہیں بھی ویسی پلاننگ میں ہے. لوچ کے کھا جاؤ. خوف اگر آگے آج نہیں بڑھ رہی عزیز دوستو, سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اپنی مجبوری کو اپنی خواہش کو اپنی مجبوری میں ضرورت بنا کے پیش کر رہے ہیں. بچی کی شادی ہے, بچے کی شادی ہے, رخہ چھپانے پیسے نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے کتنے ہونا رخہ چھپانے پیسے آپ کو, بس ایک 40,000 کے رخے ہیں, ایک بڑا کام نکل جاتا. آپ تصور کر کے دیکھیے, اکثر پیسوں کا خرچہ ہمارا یہی چیزوں کے اندر ہے. کیا ہے؟ ہماری جو خواہشات ہے اس کو جو سو مجبوری بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یہی نسل کو سکھا رہے ہیں. عزیزوں سو خوددار بنائیے, خوددار. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب آفر دیا گیا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ذریعے کہ میرے مال میں آدھا تمہارا ہے, عبد الرحمن نے کہا بس یہ بتاؤ کہ اللہ تیرے مال اور اولاد میں برکت دے. مدینے کا بازار کا ہے, وہی بازار میں تجارت آوت جاوت لگی ہے. آخرکار ایک دن زرد رنگ کا نشان لگا ہوا کپڑا پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. آپ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف چال تو ایسی دکھ رہی ہے کہ نکاح کر آئے ہو, کیا نکاح کیے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نکاح کیا ہوں. پہلا سوال مہر میں کیا دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹلی کے برابر کے وزن کا سونا مہر میں دیا ہوں. یہ خودداری سکھائی عزیزوں سے اپنی قوموں کو, اپنی نسلوں کو, تاکہ آنے والے زمانے کا سامنا کر سکے. اگر یوں ہی اپنی خواہشات کو مجبوری بنا کر پیسہ اڑا دیں گے آپ, آنے والی نسل کے لیے کچھ نہیں رہنے والا ہے. کیسے کیسے اسلاف گزرے اپنے مال کے ذریعے کیا کیا کارنامے انجام نے دے دی. دوستو اتنی بڑی مثال ابھی شیخ ثناء اللہ حفظہ اللہ نے بیان کی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بینک اکاؤنٹ آج تک موجود ہے. ان کا مال جو زمانے میں رئیس شمار تھے آج بھی دنیا سے چلے گئے, لیکن سعودی عرب کے رئیسوں میں شمار کیا جاتا ہے. کچھ ایسا کریے, اپنی قوم کو اصول علم اور مال کا محتاج مت رکھیے. اپنی اولاد کے لیے مضبوط کوششیں کیجیے تاکہ مالی حالات ان کے لیے مضبوط ہوں. حالات کیسے, میں حالات کے نام پہ ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں. کئی بیانات آ رہے ہیں اب حالات ایسے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا, ایک وہ پرچہ پھرا رہے ہیں جینوسائیڈ کیا جائے گا, فلاں کیا جائے گا. مذاق کی بات ہے. قتل و غارت گیر ہو جائے گی, چن چن کے کاٹ دیا جائے گا تو کیا کرنا؟ کچھ اثر پڑ رہا؟ اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کر سکتے اصول علم کے ذریعے, اپنی معاش کو مضبوط کر کے, اپنی تجارتوں کو مضبوط کر کے, اپنی اولاد کو پختہ علم دے کے, آنے والے حالات کو مضبوط تیاری کر کے اس چیز کی فکر کیجئے. تو سب سے پہلی ضرورت اصول علم, دوسری ضرورت مال کی سیونگ. عزیز دوستو مال کی سیونگ تو فرض کہہ سکتے آپ. رمضان کا مہینہ آ رہا, زکات نکالتے, نکالیں گے انشاءاللہ. زکات کس کے اوپر واجب ہے؟ جو مال سیو رکھیں گا اس کے اوپر ہی واجب ہے, جو خرچ کر دیں گا اس کے اوپر نہیں. گویا اللہ کے دین کی یہ خوبصورتی ہے, سال بھر تمہیں درس دیا جا رہا ہے مال کو بچا کر رکھو, خواہشات کو خرچ مت گٹا دو. اگر آپ کے پاس 7 ساڑھے 7 تولے 8 تولے کے برابر سونا محفوظ رہیں گا تبھی آپ زکات نکال سکیں گے. گویا یہ تعلیم زکات کی محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے مال کو سیو کرو, سیو
کب نہ جانے کیسی ضرورت پڑے اس بات کے لیے، اللہ کی آزمائش آنے کے لیے حق میں بھی خرچہ ہو سکتا، کسی اور چیز میں بھی خرچہ ہو سکتا، لیکن سنبھال کے رکھو۔ اب نسلوں میں ایک چیز میں بچپن سے 10 سال 12 سال میں جو ایک تھا، دیکھیے اب وہاں سے تعلیم ہوئی، ہم کو تو اللہ اس شر سے بچا لیا، لیکن ایک نسل تیار ہو گئی آج اس چیز کے لیے۔ ایک فتویٰ سنایا جاتا تھا، سود کی رقم آنکھ بند کر کے بغیر ثواب کی نیت سے دے دو، یقیناً فتویٰ ہے، وہ آج بھی اس کے اوپر حکم لاگو ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کبھی اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ علماء کرام سے رجوع ہونا، ایسے ایسے ذریعے سے آئے میں کیا کروں، رکھوں، فلاں کروں، یہ کروں، آپ انڈیویجول پوچھئے۔ ایک سے دوسرے کو گیا فتویٰ، دوسرے تیسرے کو گیا فتویٰ، آج پھیلتا گیا، فتوے کو لوگاں فتویٰ دے لیے، ارے بھائی میرے کو سود کے پیسے کیا کروں، خرچ کر دو بغیر ثواب کی نیت سے، علماء کن جانا، میرے سے لوگوں سے نہیں پوچھنا۔ اب میں بول دیا، انہوں بول دیا، انہوں بول دیا، انہوں بول دیے، نسل میں بات پھیل گئی۔ آج نتیجہ کیا ہو گیا؟ آج مانگنے والے آ کے ایسا بھی مانگ رہے ہیں، شادی ہے پیسے دیو، دیکھو سود کے دے تو بھی چلتا۔ پوری نسل تیار ہو گئی، ذہن شادی کے لیے لوگ بول کے مانگ رہے ہیں، بھائی سود کے ہے تو بھی دے دو۔ تم کو کھانے شرم نہیں ہے، ان کو دینے شرم نہیں ہے۔ کبھی کچھ پیسے آ جائے پرٹیکولر، آپ اپنی ذاتی طور پہ علماء سے فتویٰ لینا، تب آگے بڑھنا، آپ پھیلاتے مت پھریے۔ یہ کلچر بن گیا۔ نسل کیا سمجھ رہی؟ سود کا پیسہ اپن نے لیے تو اپنے خلاف میں استعمال ہو جاتا، لا کے ان کے گھر پہ بم ڈالنے والے چاہ دو پیسوں سے اپنے خلاف۔ عزیز دوستوں، علماء کے فتووں کا مذاق مت بنائیے، اور علماء اکرام جب فتویٰ دیتے تو کسی ایک شخصیت کے لیے دیا جاتا، عمومی طور پہ ہر ملک، ہر شہر، ہر گلی کے لیے نہیں دیا جاتا، وہ ایک پرٹیکولر شخصیت کے لیے جاتا، دوسرا بھی آپ کو پہنچنا پڑتا وہاں پر۔ تو عزیز دوستوں، اصول علم اور مال سیو کرنا، مال خرچ کرنا اور فضول خرچی سے بچنا، یہ بہت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ پوری قوم میں یہ تباہی کے سبب بن رہی۔ اصول علم اہل علم کے ساتھ جوڑ دیجئے، اچھی تجارتوں پر قائم کیجئے، اور اللہ سے اچھی امید رکھیے، توکل رکھتے ہوئے اس کی ذات پر۔ کئی باتیں ہیں، وقت کی مناسبت سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔